جتنی متضاد باتیں مرزا جہلمی کی گفتگو میں ملتی ہیں شاید ہی کسی کی گفتگو میں ملتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا جہلمی کا باقاعدہ کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے متعلق مرزا جہلمی کے دو تبصرے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ آپ خود بتائیں کیا یہ تضاد بیانی نہیں ہے؟ قطر میں فیفا ورلڈ کپ کے موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات اور ان کی آمد کے متعلق مرزا نے جو بات کی پہلے وہ سن لیں۔ اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی جیسی ایک قیمتی پرسنالٹی اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ان کو بھی انہوں نے وہاں بلایا ہے، ان کے لیکچرز ارینج کیے ہیں اور کئی لوگوں نے امپریس ہو کے اسلام بھی قبول کیا ہے۔ کئی ایک ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، وائرل ہوئی ہیں۔ یہ کلپ 10 دن پہلے اپلوڈ ہوا ہے اور اس کلپ سے کچھ دن پہلے ایک اور کلپ ریکارڈ ہوا جس میں مرزا کے دو شاگردوں نے مرزا سے سوال کیے اور اپنے چینل پر اس کلپ کو اپلوڈ کیا۔ اس میں ذاکر نائک کے متعلق مرزا کا جو بیان ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ بہت مشکل سے آپ ذاکر نائک کا نام لیں گے، لیکن وہ بھی مسلمانوں کے مسائل سے اس کا لینا دینا نہیں، لہذا مسلمانوں کو تو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، زیادہ غیر مسلموں کو یا غیر مسلموں کے ساتھ رہنے والے مسلمانوں کو انٹرسٹ ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں میں تو صرف ہم بات کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ ذاکر نائک کے متعلق اس نے بات کرتے ہوئے حد کر دی کہ اس کو کسی نے انگلی کرائی ہے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے میں تو جواب دے رہا ہوں، ذاکر نائک کو میں نے تو انگلی نہیں کرائی تھی کہ تو یزید کو رضی اللہ عنہ کہے 2009 میں، اس نے کہا نا، میں نے تو جواب دیا۔ یہ ہے مرزا جہلمی کے اختلاف کا علمی انداز، علمی طریقہ۔ اس کے الفاظ دیکھیں، اس کی زبان دیکھیں، اس کا لہجہ دیکھیں، اور یہ اس شخص کے متعلق گفتگو کر رہا ہے جس کے متعلق یہ ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی قیمتی شخصیت ہیں اور ان کو حافظہ اللہ کہا اور ان کے بیانات کرانے کو خوش نصیبی کہا، لیکن جب اسی سے اختلاف کیا تو بازاری زبان استعمال کرنا شروع کر دی، گھٹیا انداز شروع کر دیا۔ کیا علمی کتابی لوگوں کا یہی انداز ہوتا ہے؟